امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ جس دن شانو کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کی خالہ عنایت نے شانو کی ماں رشیدہ سے محبت سے اپنے بیٹے خلیل کی شادی میں شانو کا ہاتھ مانگ لیا۔ کزن شانو اور خلیل اپنی منگنی کے بارے میں بہت چھوٹی عمر سے جانتے ہیں، لیکن اپنا زیادہ تر بچپن ایک دوسرے سے الگ گزارتے ہیں کیونکہ شانو گاؤں کی لڑکی ہے اور خلیل بڑے شہر سے ہے۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان اور عدنان ملک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں ترتیب دی گئی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، تمہارے حسن کے نام۔ تمہارے حسن کے نام شاعر اور اس کے الہام کے درمیان تعلق پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ عمران عباس شاعر کی تصویر کشی کرتے ہیں جو اپنی رومانوی شاعری اور ملنسار استعداد کے لیے مشہور ہے۔ وہ صبا قمر کے کردار سے محبت کرتا ہے، ایک سنہری دل اور سیدھی سادھی شخصیت والی خاتون۔ کہانی ان کے سفر کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنے تعلقات کے اتار چڑھاؤ کو نیویگیٹ کرتے ہیں اور ان کی محبت شاعر کے کام کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو سارہ قیوم نے لکھا ہے، ثاقب خان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران عباس اور صبا قمر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، داستان۔ داستان ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے رضیہ بٹ کے ناول بانو سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی تقسیم ہند اور قیامی پاکستان کے درمیان لکھی گئی ہے، جو 1947 اور 1956 کے درمیان ہونے والے واقعات کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں صوبہ پنجاب کے شہر لدھیانہ میں رہنے والے ایک قریبی خاندان کی ایک مسلمان لڑکی بانو کی کہانی کو دکھایا گیا ہے۔ پلاٹ ان آزمائشوں اور مصائب کے گرد گھومتا ہے جن کا سامنا اسے آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، حسام حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فواد خان اور صنم بلوچ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، الف۔ الف ایک پاکستانی روحانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے شنا شاہ نواز اور سمینہ ہمایوں سعید نے نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ اور ایپک پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد کے ناول الف سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حسیب حسن نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، سجل علی، کبرا خان اور احسن خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، قربان۔ قربان ہیر، جمال اور شاہ میر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد ایک شدید محبت کی لو ٹرائی اینگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن لڑکی ہے۔ اسے ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت ہو جاتی ہے
جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد کی پوجا کرتی ہے جو بدلے میں اس پر ناز کرتا ہے۔ وہ اپنے والد کی طرح کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جد و جہد اور مشکلات سے گزارا کیا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے سخت محنت کی ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جمال خوف زدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخر کار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، اور انگریزا۔ اور انگریزا ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور بلال عباس خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ساجی گل نے لکھا ہے اور کاشف نثار نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 31 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو مومل پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 31 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، تعبیر۔ تعبیر اپنے شوہر یاسر کے بچے سے پریگننٹ ہے۔ یاسر فواد کے لیے کام کرتا ہے۔ فواد کی والدہ کچھ مغرور ہے لیکن فواد بہت سخی اور سادہ آدمی ہے۔ فواد کی شادی زرنش سے ہوئی ہے جو اپنے بچے کو جنم دیتی ہے لیکن کینسر کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ یاسر کی بھی ایک کار حادثے میں موت ہو گئی۔ تعبیر شدید صدمے میں ہے اور بعد میں یاسر کے بیٹے کو جنم دیتی ہے جو بعد میں اجو کی لاپرواہی کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ثانیہ ایک انتہائی جذباتی کردار ہے جو فواد سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے لیکن مسترد ہونے کے بعد افسردہ ہو جاتی ہے۔ اپنے درد کو کم کرنے کے لیے وہ ایک اسکول میں شامل ہوتی ہے جہاں وہ ایک پینٹر سے ملتی ہے جو اپنی بیوی کو کھونے کے بعد جذباتی بھی ہوتا ہے۔ وہ ثانیہ سے چھپ چھپ کر پیار کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو عمران اشرف نے لکھا ہے اور احسن تالش نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شہزاد شیخ، اقرا عزیز، عمران اشرف اور عامر قریشی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، مشک۔ کہانی مہک کے گرد گھومتی ہے۔ ایک لڑکی جو ایک روایتی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اگرچہ اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کا موقع ملتا ہے لیکن اس سے اس کے خاندان کی روایتی سوچ نہیں بدلتی۔ جب واپس آتے ہی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت کم جانتے ہیں کہ مہک نے وہاں سے نئی زندگی شروع کی ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک نوجوان بیٹا بھی ہے جس کا نام شاہ میر ہے۔ شاہ میر کے والد وہ شخص ہیں جس سے مہک محبت کرتی ہے۔ جب مہک وہاں ایک خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہے، آدم نامی ایک شخص جو اس کے ساتھ برسوں سے محبت کر رہا ہے اس کا انتظار کر رہا ہے اور مہک کے گاؤں میں رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے جو کچھ ملے گا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ اس ڈرامے کو عمران اشرف نے لکھا ہے، احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، محمد شیخ، عروہ حسین اور اسامہ طاہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔